اگست کے بعد سے لے کر اب تک جو تعداد MQM کے اوپر پڑی، جو پابندیاں اس جماعت نے، اس شہر نے سہی، پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہوئے 15 سال ہمارے بھی بڑے اہم تھے. اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے کرپٹ سیاسی خاندان کو 15 سال کے لیے پورا سندھ پٹے پہ دے دیا گیا تھا. کراچی کے ٹیکس کے 22,000 ارب روپے گزشتہ 15 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ملے. کراچی سندھ کے بجٹ کا 97% 97% دیتا ہے. یہ 22,000 ارب ان 15 سالوں میں تو وائٹ منی ہے، میرے اور آپ کے ٹیکس کا ہے، میری اور آپ کی محنت کا ہے، خون پسینے کا ہے. اتنا ہی کرائم میں، اتنا ہی کرپشن میں، اتنا ہی زمینوں پہ قبضے، زمینیں بیچنے میں 50-60 ہزار ارب روپے پاکستان کے اندر ایک سیاسی خاندان کے پاس. یہ 50-60 ہزار ارب خود پاکستان کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. IMF کو پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے پاس جا کے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. چاہیے تو یہ کہ IMF سے کہے کہ آپ اس سیاسی خاندان، سندھ کے حکمران سیاسی خاندان کے پاس جائیں جس کے پاس 50-60 ہزار ارب روپے، یعنی کہ IMF کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور سی پیک سے دگنا، سی پیک میں جتنا انویسٹمنٹ ہونی ہے اس سے دگنی انویسٹمنٹ ایک سیاسی خاندان کے پاس ہے. بزرگوں اور ساتھیوں، کراچی میں ہر زبان بولنے والا بستا ہے. ہر زبان کراچی کی کشادہ دلی ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور اس شہر میں بستے ہیں. یہ شہر کی کشادہ دلی ہے. اس شہر میں امن اس شہر کے لوگوں نے نہیں بلکہ خاص منصوبہ بندی کے تحت بار بار خراب کیا گیا ہے. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے اور ہم نے یہ جتانا اور بتانا ہے کہ کراچی تمہاری کالونی نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو تم غلام نہیں بنا سکتے. ہم سے بات چیت کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر مسئلے کا حل نکلے گا. ہم بتا چکے ہیں، آج کی ایفپیاں بار بار بتا رہی ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں. اور پورا پاکستان ہی نہیں، انگریز بھی جانتا ہے کہ کبھی ہم ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی شکل میں لڑتے رہے ہیں، کبھی ہم 1857 کی بغاوت کی شکل میں لڑتے رہے ہیں، کبھی سید احمد شہید کے طریقے سے لڑتے رہے ہیں، لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہم اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے اور پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کی آزادی اپنے ساتھ لائے تھے. بزرگوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور کراچی بھی. کراچی جو کہ آج بھی پاکستان کے بجٹ کا 60-70% دیتا ہے. اس امیر ترین شہر میں غریب ترین لوگ بستے ہیں. پورے پاکستان کو روزگار فراہم کرنے والا یہ شہر میں
پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. سوال یہ ہے، اور یہ سوال ہمیں ارباب اختیار سے بھی کرنا چاہیے، طاقتوں سے بھی کرنا چاہیے، قوتوں سے بھی کرنا چاہیے، کہ کیا کراچی، آج جو کراچی ہے، تباہی کراچی ہے، پینے کے پانی سے، نکاسی آب سے، بچوں کی تعلیم سے لے کر، کیا یہ کراچی 2008 تک ایسا تھا؟ کیا یہ وہ کراچی نہیں تھا جس کی دنیا مثال دیتی تھی؟ یا یہ کراچی وہ نہیں تھا کہ اگر لاہور کے میئر کو بھی اس وقت کے بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے کوئی دلیل دینی پڑتی تھی تو کہتے تھے کہ جاؤ اور کراچی دیکھ کے آؤ. میں اس دور میں اس ملک سے ملک بدر کیا گیا تھا. میں ضلع وطن تھا، میں نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن مجھے لوگ بتاتے تھے کہ کراچی اتنا بدل گیا ہے، کراچی اتنا بدل گیا ہے کہ آپ کراچی جائیں گے تو راستہ بھول جائیں گے. جبکہ میں کہتا تھا نہیں، آپ کراچی جائیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا. یہ ترقی کا راستہ ہے، یہ تعمیر کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ خدمت کا راستہ ہے. کبھی کبھی ہمارے درمیان سے سرگوشیاں سننے کو ملتی ہیں. کبھی کبھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہم سے یہ گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے پہلے اس شہر میں بڑا امن تھا، ہم گھومتے تھے، پھرتے تھے. میری ماں بہنوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جن حالات کو پاکستان کے حکمرانوں نے، حکومتوں نے، مملکت نے، ریاست نے، جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار کہا جاتا ہے، جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. جب بشرا زیدی کا واقعہ ہوا تو ایم کیو ایم 4 دکانیں بند کرانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھی. اس وقت شہر کا مالک ایم کیو ایم نہیں، جماعت اسلامی تھی. ہم نہیں تھے. جب قصبہ علی گڑھ پر لشکر کشی ہوئی ہے تو ایم کیو ایم اس وقت تک ایک الیکشن نہیں لڑی تھی. اس وقت بابا شہر فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال نہیں تھے. عبدالستار افغانی تھے جماعت اسلامی کے میئر. وہ حالات آپ کی اس وقت کی نوجوان قیادت نے ان حالات کو بھانپ لیا تھا. اسی لیے صاحبان ایم کیو ایم کے نام کا تانا گیا تھا کہ جب ہماری اور آپ کی ہجرت کرنے والوں کی بستیوں پہ حملہ ہوگا، راستے مسدود کر دیے جائیں گے، اختیارات چھین لیے جائیں گے، مایوسی ہر طرف پھیل چکی ہوگی اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے، تو ان کو ایک ایسا صاحبان تان کے رکھو کہ شاید اس میں آ کے جمع کر دیں. میں خود مانتا ہوں اس بات کو. دراصل مہاجروں کو ہم نے نہیں، بچتے ہوئے کھمبوں نے، خوف نے، دہشت نے اور احساس عدم تحفظ نے اتحاد بخشا ہے. لیکن یہ اتحاد کا کوئی اچھا اور بہتر طریقہ نہیں ہے. اتحاد اس لیے ضروری ہے، اور پہلی بات کہ پاکستان میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے اصل کے لحاظ سے ایک لسانی جماعت نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی لسانی جماعت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ کو جب ضرورت پڑتی ہے جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگاتی ہے. پیپلز پارٹی کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے. اے این پی کیا پختونوں کے حقوق کے لیے بنی ہوئی جماعت نہیں ہے؟ ہمارے ان میں فرق یہ ہے، پاکستان میں تو
ایک گلی کی صفائی کے لیے بھی چند لوگ نکلتے ہیں تو اسلام کے نشاط ثانیہ کا نعرہ لگانے لگتے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مصلحتاً بھی منافقت نہیں کرتے. جب اپنے لوگوں کو جمع کرنے کا کام تھا، مہاجروں کو شناخت دلانے کا معاملہ تھا، میری ماں بہنوں 2500 سال پہلے سقراط نے کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے. آپ کو تو مقدر ہم سے چھین لیا گیا تھا. ہم لوگ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیا یہاں پر ایک بڑی اکثریت بانیان پاکستان کی اولادوں سے ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر بنایا تھا، اور ہم سمجھتے تھے پاکستانی ہونا اور مسلمان پاکستان میں یہ دو شناختیں بہت کافی ہوں گی. ابو کلام آزاد چیخ کے کہہ رہے تھے کہ تم سے تمہاری شناخت طلب کی جائے گی، تو ہم کہہ رہے تھے ہم کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اور جب ہم نے ہجرت کی تو ہم نے علاقائی شناختوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ کے آ گئے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی ہم سے ڈومیسائل طلب نہیں کرے گا، کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ دادا کہاں پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ رات کے اس پہر اب دیر ہوتی جا رہی. میں صرف ایک بات ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ گزرے ہوئے 5 سالوں میں جو ہم نے راستہ اختیار کیا صبر کا، صبر جیت گیا ہے، جبر ہار گیا ہے. یقین رکھیے گا آپ کے اور میرا دور کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان کی ریاست میں پاکستان کے فیصلے کرنے والوں کو خبر لگ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے پاکستان اگر کوئی چلا سکتا ہے تو پاکستان بنانے والے جو بناتے ہیں وہی چلا کے دکھاتے ہیں. تو آج کے اس انتخابات میں بھی ہم نے دوبارہ اپنے اس نعرے کی، اس وعدے کی، اس ارادے کی تجدید کی ہے کہ جو پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. اور آنے والے وقتوں میں کراچی بانیان پاکستان کی اولاد اور کراچی میں بسنے والے تمام قومیتوں، پختونوں، بلوچوں، سندھیوں، پنجابیوں، سرائکیوں، سب کو لے کر چلیں گے تو حیات اور کائنات کو ساتھ لے کے چلیں گے، پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے. آنے والے 10 سال میرے اور آپ کے ہیں. ہم قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے، پتہ نہیں کس کم بخت نے ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا. ہم بھٹو کے پاکستان سے اپنی قوم کو دوبارہ پاکستان میں، قائد اعظم کے پاکستان میں، وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی، جس کو بچانے کے لیے 70 میں 7 لاکھ جانوں کی قربانی دی. یہ قربانی رنگ لانے والی ہے. میں کچھ دیر انتظار، میری ماں بہنوں، دوستوں اور بھائیوں، فقط کچھ اور دیر انتظار، اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. ہم نے کہانی ترمیم پیش کر دی ہے کہ کراچی کے حقوق، حیدرآباد کے حقوق، نواب شاہ سکر کے حقوق، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے حقوق اور ان کی ہم مہاجر اپنا حق حکمرانی اور اپنا اختیار اگر نہیں دیا گیا تو چھین کے لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. کسی پتھر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے. 7-8 دن میری اور آپ کی زندگی کے مقدر کے اہم ترین دن ہیں. ان 7-8 دنوں میں خود کو بھی تیار کیجئے اور ارادہ کیجئے، ارادہ اختیار کیجئے. پھر لوگوں کے پاس تبلیغ کیجئے کہ ووٹ اپنوں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کی امانت ہوتا ہے. آپ کے دکھ اور درد کو جو جانتا ہے، شریک ہو، اور آپ کے مسائل جس مسائل میں آپ گرے ہیں
उससे नबर्द आजमा भी रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कराची हैदराबाद में वो खास नवाब शाह से वो क़यादतें ऐवान में भेजी हैं जो आम पाकिस्तानियों की तरह की जिंदगी गुजारती रही हैं। बस में लटक के सफर, ट्यूशन पढ़ा के तालीम, लाइन में लगकर पानी, हमने वो सारे दुख और दर्द दिए जो दर्द देखे हैं जो 98% पाकिस्तानियों के दुख और दर्द हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला सूरज आपका और मेरा है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान की क़यादत उनका नसीब बनने वाला है, और जब पाकिस्तान की क़यादत पाकिस्तान बनाने वालों का नसीब बनेगी तो पाकिस्तान का नसीब भी इंशाअल्लाह बदल जाएगा। इंतजार कीजिए मेरी माँ, बहनों, दोस्तों, भाइयों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की पकन लम्हों की मेहमान है, बस अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते। देखो भाई, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने होश संभाला है तो हमने यहाँ से एमक्यूएम को ही स्वीप क्लीन करते हुए देखा है। और ये फिडल भी एरिया जो ये हमेशा से एमक्यूएम का गढ़ ही रहा है। यहाँ पे मतलब कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ कौमियत के लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं वो भी हमारे साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो उन सब का भी कॉपरेट हमारे साथ रहा, तो इंशाल्लाह इस वक्त भी हमारे साथ उन सब का कॉपरेट है। आपने देखा होगा जलसे में सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं थे, इसमें हमारे पश्तून स्पीकिंग भाई भी थे, इसमें हमारे सराइकी भाई भी थे, इसमें हमारे कश्मीरी भाई भी थे, इसमें हमारी बाजियाँ भी थी। तो ये एमक्यूएम से मोहब्बत है आवाम की कि लोग अपनी फैमिलीज़ को भी भेज रहे हैं, ख़ुद भी आ रहे हैं। रात के इस पहर आधी रात हो रही है, सर्दी का माहौल है, ठंड लगी, आपने भी जैकेट पहनी हुई है, मगर लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और वो शौक़ और वलवले से आए थे कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये एमक्यूएम तो मतलब एमक्यूएम ने जो 21 जनवरी को जलसा किया उसमें एमक्यूएम ने बता दिया था कि खाली फीडल भी एरिया नहीं, हम पूरे कराची से स्वीप कर गए। और इंशाल्लाह फीडल भी एरिया तो समझें कि हमारे हाथों के अंदर है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के गले के अंदर हम तोहफ़तन थाल पेश करेंगे उनके हाथों में कि ये फीडल भी एरिया हमेशा से एमक्यूएम का था और ये एमक्यूएम का रहेगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से एमक्यूएम के हारने का कोई चांस हो। पिछले तमाम जितने हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए 2018 के अलावा वो मैंडेट तो हमारा छीना गया था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम बड़े मार्जिन से बीट करेंगे हर जमात को, बिकॉज जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई हैं वो आवाम ने भी देखा है, उससे आवाम का भी सफ़र हुआ है। यहाँ MNA MPA PTI के जीते थे, क्या काम किया? आपकी भी रिहाइश यहाँ है, आप मुझे बताएं क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, नील बटा नील है, आते ही नहीं थे, रिहाइशी यहाँ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 248 से सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई खड़े हुए हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि एक MNA होता है किसी भी हलके का, उसकी रिहाइशी उस हलके में, आवाम को अगर कोई प्रॉब्लम होगी या आवाम कहीं सफ़र होगी तो वो सबसे पहले अपने इलेक्टेड MNA के पास जाएगी। तो MNA का घर ही यहीं है अजीज़ाबाद के अंदर, तो कोई भी आसानी से अप्रोच कर सकता है उनसे। और इंशाल्लाह खालिद भाई हैं, फिर जो यहाँ से MPA खड़े हुए हैं आदिल अस्करी भाई, PS 125 से, PS 126 से इफ्तिखार आलम भाई खड़े हुए हैं, सबका MPA भी रह चुके हैं इस दफ़ा फिर। तो इंशाल्लाह इनकी एक अपनी जो है ना लोगों में इज़्ज़त है, पहचान है MQM के तवस्सुस से, और लोगों ने देखा है कि MQM किस तरह फील्ड के ऊपर उतर कर काम करती है। छोटी सी मिसाल है, आप मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो बात हो जाएगी कि मैं प्रेस से बात कर रहा हूँ, आप अर्शी वाले सानिया में साथ थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, पूरा आपने कवरेज करा। ये वही NA है 248, ऐसा ही है। तो आपने ख़ुद देखा कि हम रात दिन लगे रहे, वहाँ पे हमने खाना प्रोवाइड करा अपने लोगों को, हमने बेड प्रोवाइड करे, जिनकी घर जल गए थे हमने उनको गेस्ट हाउस बना के दिए। तो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का काम करते हैं, करते आए हैं और हमेशा करेंगे, और लोगों का भी ट्रस्ट हम पर ही है। तो इंशाल्लाह इस बार NA 248 हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और इंशाल्लाह ये आवाम जो है ना, ये MQM पाकिस्तान के साथ है।
دیکھیے جی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہاں پہ جو بھی آیا وہ ہمارے جو ہے ہم مہاجروں کو ہم نے جتنی بھی ہم نے کوشش کری تھی، ہم لوگوں کو ہمیشہ سے نیچے دبایا ہے. تعلیم میں دیکھ لیں، یہاں کے حالات کو دیکھ لیں، یہاں کی سڑکیں گلیاں سب کچھ جو بھی ہے اس میں جو ہے ہم لوگوں کو بہت ہی دیوار سے لگا دیا. لیکن اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ اب جو ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم پاکستان کا ساتھ دیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں بھرپور جو ہے خالد مقبول صدیقی بھائی کا اور اپنے اور جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور جو ہماری اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ہم ایم کیو ایم پاکستان کو ہی جتائیں گے. اور میں اپنے اور تمام لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ نکلیں باہر. اب یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم نے یہ وقت کھو دیا پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا. باہر نکلیں اور اپنے جو منتخب ہمارے نمائندے ہیں ان کو ووٹ ڈالیں، پتنگ کو ووٹ ڈالیں اور اپنی یکجہتی کا ثبوت دیں. ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے اس ووٹ سے وابستہ ہے.